بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ Today I am going to tell you a story, a short Islamic story۔ کہانی سچی ہو یا جھوٹی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق جب پڑتا ہے جب ہم کوئی چیز سنیں اور اس سے کچھ نہ سیکھیں۔ جب ہم کوئی کہانی سنتے ہیں تو ہم بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، ان میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور بری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ پر ہے کہ آپ اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہو یا بری چیزوں کو۔ یہ کہانی شاید آپ نے سنی ہو، بہت فیمس کہانی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ خدا ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی کچھ اس طرح کا تھا، تو اس وجہ سے میں اس کہانی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ There was once a lady who always said Bismillahir Rahmanir Rahim, in the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, before she did anything. There was once a lady، ایک دفعہ ایک خاتون تھی، who always said، جو ہمیشہ کہتی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کہتے ہیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، اللہ کی رضا حاصل کی جائے، اللہ کا نام لیا جائے، تو وہ اللہ اس کی خود حفاظت کرتا ہے۔ So in the name of Allah, the Beneficent, the Merciful، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ Before she did anything، جب بھی وہ کوئی چیز کرتی یا کوئی بھی چیز کرتی اس سے پہلے یہ الفاظ ضرور ادا کرتی کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے رکھ رہی ہوں، اللہ کے نام سے کر رہی ہوں، یعنی ہر کام میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا، ہر کام میں بسم اللہ کہنا۔ شاید آپ کو نہ پتا ہو لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور کہیں۔ She knew that Allah would then always be with her. One day she put her ring in the cupboard, and as usual she said Bismillahir Rahmanir Rahim. She knew that، وہ جانتی تھی، Allah would then always be with her، اس وقت سے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں کہ in the name of Allah, the most merciful and the most beneficent، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کام میں برکت نہ دے، اس کام میں کوئی مسئلہ کھڑا کر دے۔ کوئی بھی شخص چاہے اس کام میں مسئلہ کھڑا کرے لیکن اللہ اس کام کو بہترین بنا دیتا ہے، تو اس وقت سے اللہ اس بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس چیز کے ساتھ ہو جاتا ہے، اپنے فرشتے مقرر کر دیتا ہے ان چیزوں پر جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہو۔ One day، ایک دن، she put her ring in the cupboard، ایک دن اس نے اپنی انگوٹھی کپ بورڈ میں رکھی، and as usual، اور روزانہ کی طرح، she said، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔
In the name of Allah, the beneficent, the merciful. بے شک اللہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اس کے نام سے شروع کیا جاتا ہے ہر کام. Before she put it away, رکھنے سے پہلے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے. She knew that, وہ جانتی تھی. That کہ it would be safe, یہ محفوظ رہیں گے. اس نے کس لیے پڑھا؟ اس کی عادت تھی، لیکن اس کا یقین تھا کہ اس کی چیز اللہ کھونے نہیں دے گا. Her husband took the ring, اس کے میاں نے چپکے سے وہ انگوٹھی اٹھائی. And throw it in the river, اور دریا میں پھینک دی. He wanted to prove her that only saving Bismillahir Rahmanir Rahim, in the name of Allah, the beneficent, the merciful, would not keep it safe. اس کا میاں چاہتا تھا, he wanted to prove, وہ اس کا میاں چاہتا تھا کہ ثابت کرے, to her, اسے ثابت کرے, that only saying, صرف بسم اللہ کہنے سے, یعنی only saying بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے, in the name of Allah, the most beneficent and the merciful, یعنی سب سے بہترین اور سب سے افضل اور سب سے اچھا اللہ ہے اور وہی حفاظت کرنے والا ہے. ان الفاظوں سے کوئی چیز سیو یا محفوظ نہیں رہ سکتی. وہ not keep it safe, یعنی یہ الفاظ صرف الفاظ ہے, ان الفاظوں میں کوئی طاقت نہیں ہے. یہ بیوقوفی ہے ہر بات پر بسم اللہ کہنا, ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا, یہ بیوقوفی ہے. تو وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا اس کا میاں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے تمہاری چیز جو تم نے رکھی ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی, کیونکہ جب ملے گی نہیں انگوٹھی تو کیا کیا جائے گا کہ تمہارا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ جھوٹا ہے, یعنی یہ جو الفاظ ہیں یہ حفاظت نہیں کرتے. تو وہ اس کا میاں اسے غلط ثابت کرنا چاہتا تھا. He thought that in the evening he would ask her where the ring was, and it would not be there. He thought, اس نے سوچا تھا, that کہ in the evening, شام کے وقت, he would ask her, وہ پوچھے گا اس سے, where the ring was, کہ انگوٹھی کہاں تھی, کہاں ہے, and it would not be there, اور لازمی وہ وہاں نہیں ہوگی کیونکہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو دریا میں پھینکا ہے, تو وہ غلط ثابت ہو جائے گی. اس کا ارادہ یہ تھا, اس کا پلان یہ تھا اس کے میاں کا. Later that morning, the lady went to the market to buy some fish. When she was cleaning the fish at home, she found her ring inside the stomach of the fish. Later that morning, تھوڑی دیر بعد, صبح کے یعنی صبح تھوڑی دیر بعد ہی, the lady went to the market, جو خاتون تھی وہ مارکیٹ یعنی بازار گئی, to buy some fish, کچھ مچھلیاں خریدنے بازار گئی. when she was cleaning the fish at home, جب وہ مچھلی کی صفائی کر رہی تھی, اسے دھو رہی تھی, اسے صاف کر رہی تھی گھر پر, she found her ring inside the stomach of the fish, تو وہ جو پیٹ کا اندرونی حصہ ہوتا ہے اس میں اسے یہ انگوٹھی ملی جو اس کی اپنی تھی. اسے اپنی انگوٹھی اس مچھلی کے پیٹ کے اندر یعنی اسٹمک کے اندر ملی, میدے کے اندر ملی. She wondered how it got there, but then she put it back in its place in the cupboard, saying, Bismillahir Rahmanir Rahim, in the name of Allah, the beneficent, the merciful. She wondered, وہ حیران ہوئی, how it got there, یہ یہاں کیسے پہنچی, but لیکن, then put it back in its place in the cupboard.
تھوڑی دیر کے لیے حیران ہوئی اور سوچا یہ وہاں کیسے پہنچی. پھر اس نے دوبارہ سے اسے اسی جگہ پہ رکھ دیا اس انگوٹھی کو جہاں اس نے پہلے رکھا تھا. اس کپ بورڈ یعنی جہاں کپ وغیرہ رکھتے ہیں، جہاں گلاس وغیرہ رکھتے ہیں کچن میں، اس جگہ کبرڈ میں اس نے وہ رکھ دیا انگوٹھی. اینڈ سینگ، اور کہا وہ الفاظ دہرائے رکھتے وقت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دا نیم آف اللہ دا بینیفیشنٹ دا مرسیفل. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. When her husband came back from work، جب اس کا میاں When her husband came back from work, he asked her where the ring was. She brought it from the cupboard. He was so surprised. When her husband came back، جب اس کا میاں واپس آیا from the work، کام سے، he asked her where the ring was، تو اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ تمہاری انگوٹھی کہاں ہے. جب اس کا میاں اس سے پوچھتا ہے کہ انگوٹھی کہاں تھی، انگوٹھی کہاں ہے، she brought it from the cupboard، تو وہ اسے کپ بورڈ پر جہاں اس نے انگوٹھی رکھی تھی وہاں سے لے کر آتی ہے. he was so surprised، اور اس کا میاں اس انگوٹھی کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتا ہے. He told her what he had done and apologized to her. He also truly believed that Allah is with the person. He told her، اس کے میاں نے اسے بتایا، what he had done، اس نے اس انگوٹھی کے ساتھ کیا کیا تھا، and apologized to her، اور معافی مانگی اس سے. He also truly، اور اسے بھی یقین ہو گیا، سچا یقین ہو گیا. He also truly believed، اس پہ سچی پوری طرح یقین ہو گیا، that Allah is with the person، کہ اللہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے، اس شخص کی مدد کرتا ہے. Who says بسم اللہ الرحمن الرحیم in the name of Allah the beneficent the merciful before he she does anything. اللہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے، who says، جو کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم in the name of Allah the most merciful the most beneficent before he she does anything. اللہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کے نام سے کوئی بھی کام شروع کرتا ہے. بے شک اللہ بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو ہر شخص، جو بھی شخص کسی بھی کام کرنے سے پہلے، چاہے وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، بندہ ہو، بندی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جب بھی کوئی چیز کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی چیز رکھتا ہے، اور اس سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے، بے شک اللہ کے فرشتے اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کی تمام مشکلات دور کر دیتے ہیں. اس کہانی کا مقصد، جیسا تم گمان کرو گے ویسا تمہیں ملے گا. تم اچھا گمان کرو گے اچھا ملے گا، اور کسی چیز کا تمہیں یقین ہو تو تم سمندر پہ بھی چل سکتے ہو. اگر تمہیں یقین ہے کہ تم سمندر پہ چل سکتے ہو تو بے شک تم سمندر پر چل سکتے ہو، کیونکہ اللہ کے بعد اگر تمہیں کسی چیز پر یقین ہو جائے اور تمہیں یہ گمان ہو، یہ یقین ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری مدد کرے گا، تو یقیناً وہ تمہاری مدد کرے گا. تو اپنے عقیدے کو مضبوط کرے. کہانی سچی ہو یا جھوٹی ہو اس سے غرض نہیں ہے، غرض یہ ہے کہ اللہ کو اپنے دلوں میں یاد کرنے کی عادت ڈالے، اللہ کو ہر وقت یاد کرنے کی عادت ڈالے. ہر کام سے پہلے اسے یاد کرے، ہر کام کے بعد اس کا شکر ادا کرے. یہی اس کہانی کا سبق ہے.
امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ نے اتنا وقت دیا اس کا شکریہ. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں. لرن انگلش وتھ طارق. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.